إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ آداب و تسلیمات. میں جناب میجر جنرل محمد صاحب کھٹک صاحب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ مینجمنٹ کے ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ایکس سری لنکن ایمبیسیڈر رہے ہیں. آپ لوگ کو تھوڑا سا تعارف کرا لوں, مجھے بھی زیادہ سر سے زیادہ آشنائی نہیں ہے اور یہ کسی پروگرام سے گلگت بلتستان میں آئے ہیں تو اپنا پروگرام کے بارے میں تو سر بہت زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے بجائے کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں. میں ذرا گلگت بلتستان کے حوالے سے ادھر کی جو پریویلنگ سچویشن ہے اس حوالے سے اور ہمارے جو یہاں ریٹائرڈ آرمی پرسنز ہیں غازیان گلگت بلتستان کے نام سے بہت بڑی آرگنائزیشن یہاں چل رہی ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں سمجھ کر لوں گا. کیونکہ ابتدایا ہی میں اسٹارٹ دے رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ٹائم لے لوں ہم لوگوں کا, ہم لوگ تھوڑا سے تنگ نہیں ہونا. گلگت بلتستان کی جو پریویلنگ سچویشن ہے یا جس کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے یہاں بیٹھے ہوئے تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہوگا کہ کچھ آئیڈیا ہے. اور جنرل صاحب بھی یہاں پتہ چلا کہ ڈیوٹی کر کے گئے ہمارے سریا سے ہو کر گئے ہیں تو ان کو بھی ہم سے زیادہ پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا ٹچ دے دیں گے. گلگت بلتستان میں ایک بدقسمتی سے ایک عنصر آیا ہے جو یہاں حقوق کی بات کرتے ہیں, حالانکہ یہ دوسرے جو سیٹل صوبے ہیں جو بلوچستان ہے یا آپ کا جو سرحد کے علاقے ہیں ان میں جس طریقے سے شدید لہریں چل رہی ہیں علیحدگی کی اور پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, گلگت بلتستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں حقوق سے یکسر نظر انداز کرنے کے باوجود, ہمیں حقوق نہ ملنے کے باوجود ہم نے کبھی علیحدگی کی بات یا علیحدگی کی تحریک گلگت بلتستان میں نہیں چلائی ہے. اس کی بڑی وجہ ہے ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں 80,000 کے قریب ریٹائرڈ آرمی پرسن ہیں اور 80,000 انڈیویجول نہیں ہیں, 80,000 گھر ہیں. 80,000 گھر کا آپ پرسنٹیج نکالیں تو 75% جو ہے نا گلگت بلتستان کی آبادی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی میں ان کی ٹچ ہے. تو یہاں اس وجہ سے بھی, اور دوسرا اگر ہم نے کوئی تحریک چلائی ہے تو بھی ہم نے پاکستان سے الحاق کی تحریکیں چلاتے رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ پاکستان سے مل کر چلنے کی تحریکیں چلایا ہے, یہاں کوئی اس طرح کی تحریک کبھی نہیں چلی. لیکن ہائی فورم میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائی فورم میں کہیں نہ کہیں یہ غلط فہمی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں میں شاید اس طرح کا کوئی عنصر ہے. میں نے پہلے ایک دفعہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اس گلگت بلتستان کی مٹی میں یہ خاصیت ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی غدار پیدا ہو. آج تک گلگت بلتستان میں غدار پیدا ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. تو یہ جو کام کا خیالی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی سوچ بنا رہی ہے ہمارے کوئی حکومتی کوریڈور میں یا کوئی پاور کوریڈور میں, تو یہ غلط ہے. اس کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں حقوق دینے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, آج تک جگاڑ میں چلایا جا رہا ہے. آپ کا 1947 سے جو موو ہوا آگے وہ سارا ایک جگاڑ ہوا. ایک پٹواری کو یہاں حکمران بنا کر بھیجا اور اس نے جو چیزیں کر لیا اس کو انڈو کرنے کے لیے ہمیں 70 سال لگے اور 70 سال میں بھی وہ انڈو نہیں ہو رہے. آج اگر کہیں ہمیں آئینی حقوق کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہمیں کوئی آئینی حقوق بھی ملنے والے ہیں, تو ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمارے سے پوچھا جائے, ہمیں ساتھ لے کر ہمیں ہمارے وہ جو محرومیاں ہیں اس کو دور کر کے ہمیں لے کر جائیں. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ جائز ڈیمانڈ ہے, کوئی غلط ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے. ہماری یوتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے اندر بھی اگر مایوسی ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں کیوں نہیں مین اسٹریم میں آپ شامل کرتے ہیں, کیوں ہمیں علیحدہ رکھا ہوا ہے. ہمارا ہمیشہ سے یہ مدعا رہا ہے. تو شاید جنرل صاحب کا جو پروگرام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو, کسی اور لیول کا ہو, لیکن میں جنرل جو پریویلنگ سچویشن میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر کسی قسم کی مایوسی ہے تو آئینی حقوق کا نہ ملنا اور آئینی حقوق کے اندر ہمیں اس سے باہر رکھنا
اور ہمیں پاکستانی تصور نہ کرنے سے یہ محرومیاں اور معاشیاں آئی ہیں، اور اس کو غلط ہینڈل کرنا. یقین کریں کہ جتنے بھی موو ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے، یہاں جو وہ آ گئے ایلفوج آ گئے ہیں، یہاں جو آرڈرز آ گئے ہیں، آج تک بھی جو کیا جا رہا ہے وہ انتہائی اس کے ساتھ نان سیریسنس. یقین کریں کبھی اس علاقے کو، ان لوگوں کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں گیا ہے. یہ ہمارا گلہ رہا ہے. ہمارا جو حکومتی کوریڈور میں رہے ہیں، یا جہاں کوئی ڈیسیشن میکنگ آپ لوگوں کے اندر کوئی سبجیکٹ سے یا اس سیکشن سے کوئی لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے ہمیشہ یہ مایوسی اور محرومی رہے گی. میں آگوں کو اور تھوڑا سا ہمارے یہاں دوسرے یوتھ ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان کی جو آبادی ہے وہ 14 لاکھ دکھائی جا رہی ہے، حالانکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی آبادی 35 سے 40 لاکھ کے آس پاس میں ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس اور بیسک فنڈامنٹل رائٹس جہاں انفرنج ہو رہے ہو، تو وہاں بیسک جو حقوق ہوتے ہیں، بیسک جو سہولتیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ماری جاتی ہیں. آپ کا میرٹ پر شب خود مارا جاتا ہے. آج یہاں یقین کریں کوئی ایک اپائنٹمنٹ میرٹ بیس نہیں ہوتی ہے. وہ نام کے اشتہارات لگتے ہیں، نام کے وہاں ایگزامز ہوتے ہیں. ایون کہ سی ٹی ایس پی ادھر تک لوگوں نے اپنے بندے فٹ کر کے اپنے بندوں کے ذریعے پیپر لیکس کرا کر کراتے رہے. تو جہاں میرٹ مارا جاتا ہے تو وہاں حقوق غصب ہوتے ہیں، اور میرٹ تب مارا جاتا ہے جہاں سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتے. سسٹم اس لیے ڈیولپ نہیں ہوئے کہ یہاں کوئی کنسٹیٹیوشن کوئی سیٹ اپ آج تک نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ یہ مصیبت میں ہم رہے. قادیان گلگت بلتستان کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں، جب یہ ساری سچویشن تھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہم یہ چیزیں محسوس کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم کیوں نہ ایک برج کی طرح ایک کام کر لیں. یہاں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے پاس 80,000 ٹرینڈ دماغ ہو، 80,000 محب لوگ کسی کے پاس ہو. ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پیپل پارٹی، نون دیکھیں، پی ٹی آئی دیکھیں، کوئی پارٹی، کوئی مذہبی فرقہ، کوئی جماعت کسی مسجد میں ہماری طرح کا سٹرنگ نہیں رکھتا ہے. تو میں نے یہ محسوس کر لیا کہ کیوں نہ ہم ان کو اکٹھا کریں، کیوں نہ ہم ایک برج کا کام کریں. یہ جو یہاں ڈیویڈ فیکٹر جو یہاں آ رہے ہیں، یہاں مختلف قسم کے ایلیمنٹس پیدا ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل نیشنل یہاں پاورز اور گیپ جب یہاں ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے ایسا ہو رہا ہے گلگت بلتستان، کیونکہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن اور امپورٹنس اس طرح کی ہے. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک برج کا کام کریں. آج شکر الحمدللہ 1984 سے 1995 سے مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف لوگوں نے اپنے تئیں کوششیں کرتے رہے. میں یہاں اس کا پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ہمارے جو سینئر منسٹر ہیں عبید اللہ بیگ صاحب، یہ اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور اس کا بڑا پن یہ تھا کہ اس نے ہمیں فنڈ بھی کر لیا، اس نے ہمیں سپورٹ بھی کر لیا، اور اس نے ریزائن کر کے اس آرگنائزیشن کو میرے حوالے کر لیا کہ غلام احمد آپ جو ہیں یوتھ ہیں، آپ نئے ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ آگے لے کر چلا سکتے ہیں. 25 دسمبر کو میں نے ٹیک اوور کر لیا. 25 دسمبر سے آج تک ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر یونین میں ہم نے اس کا سیٹ اپ اور سٹرکچر دے دیا ہے. آج قائدان گلگت بلتستان کے ہر گاؤں میں یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بالکل تنظیمی ڈھانچے جو تھے وہ بنیادی طور پر ہم نے کھڑا کر لیا ہے. لیکن ہمیں ریکگنیشن فی الحال اس لیول کی نہیں ملی ہے. یہ یوتھ بھی شاید یہاں بیٹھے ہوں گے، شاید ان کو بھی اس طرح کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم نے کبھی کوئی ڈیمونسٹریٹ کر لیا، نہ ہم نے کبھی کوئی احتجاج کر لیا، بلکہ ہم نے جب بھی کوئی ایشو آیا گلگت بلتستان میں اس دوران تو ہم نے کوشش کر لیا. خاص کر جب آئینی حقوق کے حوالے سے بات ہو گئی تو میں نے مختلف فورمز کے ساتھ مل کر ایک چارٹر آف سیوڈی ہم نے بنا لیا، چارٹر آف ڈیمانڈ. فرسٹ ٹائم 70 سال کی ہسٹری میں گلگت بلتستان کے لیے ہم نے ایک ریٹن دے دیا کہ بھائی یہ چیزیں کر کے آپ صوبہ بنا لیں، آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. اور بعد میں یہ فروغ نسیم صاحب نے ون مین ایک شو ایک وہ دے دیا جی، اپنا پروگرام دے دیا کہ بھائی ہم اس طریقے سے امینڈمنٹ کر کے اس کو ہم آئینی صوبہ بنائیں گے. اس کو بھی ہم نے نگیٹ کر لیا. اس کا ایک آرٹیکل کے اوپر میں نے آرٹیکلز لکھا، انگلش اردو اخبارات میں وہ پبلش ہو گئے. اور وہ جو حریف میں یا وہ جو مس ہے جو جگاڑ کی عادت لگی ہوئی تھی، ایک جگاڑ میں کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ کا فضل سے تھوڑا رک گیا ہے. کنسیڈریشن کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ باقاعدہ مکالمے کے ساتھ ان کو باقاعدہ اعتماد میں لے کر کرے نا. کس نے روکا ہوا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مین سیکٹر میں
شامل ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کوئی رول پلے کریں، لیکن ہمیں دیوار کے ساتھ لگا کر یہ کہا جائے کہ نہیں جی آپ سے ہم کسی قسم کی مشاورت نہیں کریں گے، آپ سے کسی قسم کی ہم بات نہیں کریں گے، آپ کو ہمارے آرڈرز، یار آرڈرز کمپنیوں کے لیے ہوتے ہیں. میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، آرڈر سے کوئی نیشنز چلتی ہیں. یہ جو ہمارے موسوی صاحب ہیں، اس کے ساتھ میرا بڑا ایک ڈائلاگ ہوا. یہ کہتا ہے کہ ہمیں ریاست جو ہے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرے، کوئی کنٹریکٹ کرے، کوئی سوشل کنٹریکٹ کرے. میرا کہنا یہ ہوتا ہے یار کہ کوئی کنٹریکٹ وہاں سٹیٹ اور سبجیکٹس کے درمیان ہوتا ہے. ہم آلریڈی پاکستان کے آئین کو امپلیمنٹ کریں، وہیں سوشل کنٹریکٹ ہے سب سے بڑا. میرا موقف ہمیشہ یہ رہا. اس پر ہمارے بیچ میں تھوڑی تلخیاں بھی ہو گئی اس کے اپنا موسوی صاحب کے ساتھ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج شکر ہے اگر یہ کہیں نہ کہیں فیل کیا جا رہا ہے کہ غازیان گلگت بلتستان کی یوتھ کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے، یوتھ کے اندر موٹیویشن کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے پروگرامز ہو رہے ہیں تو یہ خوشائند بات ہے. اور جنرل صاحب بھی مجھے لگتا ہے اسی لیول سے یہاں آئے ہیں، یوتھ کو یہاں جمع کر لیا ہے، تو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں. اور میں نے شاید ان کا زیادہ ٹائم لے لیا یا پتہ نہیں کس طرح کا ہوا، آپ لوگوں سے معذرت، مجھے بالکل پروگرام کا پتہ نہیں تھا. مجھے جج موسوی صاحب نے یہاں کہا کہ بھائی ارتضاء آپ لے لیں، تو میں نے یہ سٹارٹ لے لیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اگر کوئی چیز جو بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. میں کل جگلوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ساتھیوں نے جگلوٹ کا کوئی ساتھی آئے ہوئے ہیں. کل ہم وہاں پر بیٹھے بیٹھے کچھ تو ایک آدھ کو نظر آ رہے ہیں. جگلوٹ میں آتے ہیں نا، کل جگلوٹ میں تھے کہ نہیں؟ کل جگلوٹ میں جب وہ بات کر کے دکھایا وہاں پر جو موجود ہے یہاں پیسے کوئی نہیں کرتا. اوکے، میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ ہمیشہ میں اپنی جب بھی بات کرتا ہوں اس سے پہلے میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا میں تاریخ بھی بیان کرتا ہوں.